محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ ورعاہ اللہ من کل سوء و مکروہ، میڈیا میں ان کے بیانات اور تقاریر اور دروس بہت زیادہ سنے تھے۔ الحمدللہ ملیشیا میں ان سے ملاقات کی تو ملاقات کرنے کے بعد جو ان کے متعلق سوچا تھا اس سے بھی ان کو اچھا پایا۔ ماشاء اللہ، بہت سادہ طبیعت کے وہ انسان ہیں، کوئی ان میں وہ نام و نمود والی کوئی بات نہیں، کوئی ریاکاری والی بات نہیں، کوئی ان کے اندر تکلف نہیں ہے، بالکل سادہ مزاج، سادہ طبیعت کے وہ انسان ہیں۔ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم 5 ساتھی تھے، ان کے کمرے میں بیٹھ کے ان کا بیٹا بھی آ گیا، اس سے ملاقات ہوئی، بڑی خوش طبی سے وہ ملا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک برتن میں کھجوریں ڈالی ہیں اور ٹافیاں ڈالی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، اس ایک ہاتھ میں اس کو پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں بوتل کو پکڑا ہوا ہے۔ ہماری مہمان نوازی کے لیے خود وہ یہ سامان لا رہے ہیں اور لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں جو مسنون بھی ہو اور آپ اس کو کثرت کے ساتھ کرتے ہو کہ بچوں کوشش کریں کہ با جماعت نماز مساجد میں ادا کریں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ نصیحت کی کہ جو میرے ساتھ 4-5 ساتھی تھے ان کو مخاطب کر کے فرمائے لگے کہ آپ کو سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ کوشش کریں پوری کہ 5 نمازیں مساجد میں ادا کریں اور با جماعت ادا کریں، نصیحت کریں۔ انہوں نے دیکھا یہ نوجوان ہیں تو فرمائے لگے یہ اختلاط سے پرہیز کریں۔ اختلاط کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر مرد عورت کٹھے ہی بیٹھتے ہیں اور کٹھے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو فرمائے لگے کہ اختلاط سے اجتناب کریں، اس سے بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بزم علماء کرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ فضیلت الشیخ عزت معاب میری مراد محترم جناب حضرت مولانا جاوید اقبال سیالکوٹی حفظ اللہ تعالی آپ تشریف فرما ہیں۔ ابھی دور حالی میں آپ نے دیکھا ہے چند دن پہلے سوشل میڈیا میں شیخ صاحب ماشاءاللہ ملیشیا کا دورہ کر کے آئے ہیں، اور خصوصاً بالخصوص ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اور سوشل میڈیا میں کافی بھائیوں نے سوال اٹھایا کہ شیخ صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، شیخ صاحب سے پوچھئے کہ ان کو کیسا پایا ہے اور آپ کی یہ ملاقات کیسی رہی ہے۔ تو ہم شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، ان کے ساتھ آپ نے کیا گفتگو کی ہے اور ان کا طرز عمل کیا تھا۔ محترم جناب جاوید اقبال سیالکوٹی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ذالک۔ محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ ورعاہ اللہ من کل سوء و مکروہ، میڈیا میں ان کے بیانات اور تقاریر اور دروس بہت زیادہ سنے تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے دل میں ان کے ساتھ محبت تھی اور پیار تھا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و مانع للہ فقد استکمل الایمان۔ تو دل میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کے ساتھ محبت تھی، پیار تھا، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کے ساتھ ملاقات بھی ہونی چاہیے، ان کی زیارت بھی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے
اللہ की खुशनुदी के लिए एक दूसरे से मुलाकात करना ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि सही मुस्लिम में है कि एक आदमी अपने इलाके से निकलता है, दूसरे इलाके की तरफ जाता है, दूसरी बस्ती की तरफ जाता है, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए, अपने भाई के साथ मुलाकात के लिए। तो अल्लाह पाक रास्ते में फरिश्ता मुकर्रर कर देते हैं। वो पूछता है आप किधर जा रहे हैं? तो वो आदमी कहता है मैं फलानी बस्ती में जा रहा हूँ, वहाँ एक मेरा दीनी इस्लामी भाई है, अल्लाह की रज़ा के लिए उसके साथ मुलाकात करने जा रहा हूँ, कोई लालच नहीं है, कोई हिरस नहीं है। तो फरिश्ता कहता है फिर अल्लाह का आपको पैगाम है, जिस तरह आप उस भाई से अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करते हैं तो आप खुश हो जाइए कि अल्लाह भी आपसे मोहब्बत और प्यार करते हैं। तो यही अहादीस और रिवायात ज़ेर में थी कि एक दूसरे से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत और प्यार करना चाहिए। इसी वजह से दिल में शौक़ पैदा हुआ, ज़ौक़ पैदा हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह वाले हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला उनसे दीन का, इस्लाम का काम ले रहा है। किसी मद्दे मुकाबिल खैर मुस्लिम को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बोलने नहीं देते, उनका हर एतबार से नात का बंद कर देते हैं और इनके बयानात और दुरूद सुन के बेशुमार लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। बस यही बातें सुन के ज़ौक़ शौक़ पैदा हुआ कि उनसे मुलाकात की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया में उनसे मुलाकात की, तो मुलाकात करने के बाद जो उनके मुतल्लक सोचा था उससे भी उनको अच्छा पाया। माशाअल्लाह, बहुत सादा तबीयत के वो इंसान हैं, कोई उनमें वो नामो नमूद वाली कोई बात नहीं, कोई रियाकारी वाली बात नहीं, कोई उनके अंदर तकल्लुफ़ नहीं है, बिल्कुल सादा मिजाज, सादा तबीयत के वो इंसान है। अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं। हम उनकी रिहाइश गाह पर गए तो उनके बेटे से फ़ोन पर राब्ता था, उससे एड्रेस लिया तो वहाँ पहुँच गए। उनके पास एक और भी आलिम दीन, एक तालिब इल्म रहता था, उसने हमें नीचे से रिसीव किया और ऊपर वाली मंजिल में उनके घर में ले गई, उस कमरे में ले गई जहाँ वो बैठकर आजकल वो ऑनलाइन मीडिया पर काम कर रहे हैं। तो हम 5 साथी थे, उनके कमरे में बैठ के उनका बेटा भी आ गया, उससे मुलाकात हुई, बड़ी खुशनबी से वो मिला। इतनी देर में कुछ 6-7 मिनट के बाद हम देखकर हैरान रह गए कि डॉक्टर साहब ने एक बर्तन में खजूरें डाली हैं और टाफियाँ डाली हुई हैं, रखी हुई हैं। उस एक हाथ में उसको पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में बोतल को पकड़ा हुआ है। हमारी मेहमान नवाजी के लिए खुद वो ये सामान ला रहे हैं और लाकर हमारे सामने रख दिया। एक तो उनकी शख्सियत को देखकर, उनके चेहरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और खुशी से मामूली से आंसू भी आ गए कि ये एक तसव्वुर था कि डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह से अल्लाह की रज़ा के लिए मुलाकात करेंगे, तो अल्लाह ने वो तसव्वुर और ख्वाहिश भी पूरी कर दी। और दूसरा कि वो खुद हमारी मेहमान नवाजी के लिए सामान पकड़कर हमारे सामने रखा और पेश किया। थोड़ी देर के बाद जब वो आए थे तो सलवार कमीज़ उन्होंने पहनी हुई थी, तो मैंने तवज्जो से देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके टखने भी सुन्नत के मुताबिक नंगे थे, सलवार उनकी टखनों से ऊपर थी। 10 मिनट तक वो खामोश रहे, मैं ही उनसे बातें करता रहा, हम कलाम होता रहा। उन्होंने मुझसे मेरा तारफ़ पूछा, तो मैंने उनको कहा जी कोई नसीहत कीजिए। वो फरमाने लगे माशाल्लाह आप खुद आलिम दीन हैं, आप
کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے پھر کہا کوئی ایسا ذکر اور وظیفہ بتائیں جو مسنون بھی ہو اور آپ کو پسند ہو اور آپ وہ خصوصی طور پر پڑھتے ہو۔ تو مسکرا کر فرمائے لگے جو بھی وظائف اور اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ سارے اچھے ہیں، سارے مسنون ہیں۔ ہر موقع کا وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بتایا ہے۔ پھر میں نے اور باس و تکرار کیا، شیخ صاحب کو نصیحت فرما دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں جو مسنون بھی ہو اور آپ اس کو کثرت کے ساتھ کرتے ہوں اور اس کی برکات بھی بہت زیادہ ہوں، اور جس وظیفے کی برکت سے اللہ دین کا کام اور لے لے، نیت خالص کر دے اور قبول و منظور فرما لگے۔ تو پھر مسکرا کے فرمائے لگے آپ صاحب علم ہیں، مدرس ہیں، صحیح اور بخاری پڑھاتے ہیں، تو آپ بخوبی جانتے ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ میرے ساتھ 4-5 ساتھی اور ہیں، ان کو کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو ان سے مخاطب ہو کر ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ بچوں کوشش کریں کہ با جماعت نماز مساجد میں ادا کریں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ نصیحت کی کہ جو میرے ساتھ 4-5 ساتھی تھے ان کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ آپ کو سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ کوشش کریں پوری کہ 5 نمازیں مساجد میں ادا کریں اور با جماعت ادا کریں۔ ان میں سے ایک ساتھی کہنے لگا کہ میرا گھر مسجد سے اتنا دور ہے کہ گاڑی پر، موٹر سائیکل پر یا کار پر 10 منٹ لگتے ہیں مسجد پہنچنے کے لیے۔ تو فرمانے لگے یہ کوئی دور نہیں ہے، آپ مساجد میں با جماعت نماز ادا کریں۔ اور اس کو فرمانے لگے تو نے مسجد کے قریب گھر کیوں نہیں لیا؟ اگر اب تو نے مسجد سے دور گھر لے لیا ہے تو اس کو بیچ کر مسجد کے قریب گھر خرید اور وہاں رہ اور با جماعت نماز ادا کر، وگرنہ میرا یہی آپ کو عرض ہے، درخواست ہے کہ آپ با جماعت نماز ادا کریں اور مساجد میں ادا کریں۔ اور دوسری انہوں نے نصیحت کی سب ساتھیوں کی کہ نماز تہجد کا بھی اہتمام کریں، قیام اللیل کا بھی اہتمام کریں، اس میں بہت زیادہ برکات ہے۔ تیسری انہوں نے نصیحت کی ساتھیوں کو کہ قرآن مجید کی روز تلاوت کرے ترجمے کے ساتھ۔ اس ساتھیوں کو انہوں نے تیسری نصیحت کی کہ قرآن مجید کی آپ روز تلاوت کیا کریں اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ۔ پھر میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ سے اپنی اصلاح کے لیے اور جو 7 ساتھی تھے ان کی اصلاح کے لیے کہا جی کوئی اور نصیحت کریں۔ انہوں نے دیکھا یہ نوجوان ہیں تو فرمائے لگے یہ اختلاط سے پرہیز کریں۔ اختلاط کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر مرد عورت کٹھے ہی بیٹھتے ہیں اور کٹھے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو فرمائے لگے کہ اختلاط سے اجتناب کریں، اس سے بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آخر میں جب باقی ساتھی جانے لگے، میں بھی جانے لگا، تو میں نے ساتھیوں کو آگے درخواست کی کہ آپ چلے جائیں، میں نے 3-4 منٹ آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ سے خلوت میں ملاقات کرنی ہے۔ وہ چلے گئے، تو میں نے پھر اصرار کیا کہ نصیحت کریں، تو فرمائے لگے رات کے آخری حصے میں استغفار کثرت سے کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر میں نے آخر میں عرض کی کہ درخواست کی کہ آپ اپنے خصوصی جو آپ کے ذکر و اذکار کے اوقات ہیں، عبادت، نفلی عبادت کے اوقات ہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام لے لے اور نیت خالص کر دے اور اللہ قبول و منظور فرمائے۔